ریونس روڈ کے چھوٹے سے قصبے میں ایک گھنے جنگل کے دل میں گہرے گھر میں سطح کے نیچے ایک تاریک راز چھپا ہوا ہے۔ شہر کے لوگ ہمیشہ خاموشی سے سرگوشیوں میں بات کرتے تھے، اپنے بچوں کو خبردار کرتے تھے کہ وہ شہر کے مضافات میں پرانے مکان سے دور رہیں۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی دیواروں سے پینٹ چھلک رہا تھا اور ایک خوفناک خاموشی نے ماحول کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک خوفناک رات نوجوانوں کے ایک گروپ نے گھر کے ارد گرد پھیلی افواہوں کی سچائی کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ ایما، مارک، سارہ اور جیک بہادری اور نومرو کے تجسس کے آمیزے سے متاثر ہو کر اپنی ٹارچ لائٹیں اکٹھی کر کے خستہ حال ڈھانچے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ احتیاط سے گھر میں داخل ہوئے، ہوا ایک ہی چین توانائی کے ساتھ بھاری ہوتی گئی۔ ان کے ٹارچ کی مدھم روشنی نے ارد گرد آلودہ داریوں اور بوسیدہ فرنیچر کو روشن کیا۔ خالی کمروں میں ٹہلتے ہوئے فرش کے تختے گونج رہے تھے اور خوف کا احساس ان پر بس گیا۔ گھر کے قلب میں انہوں نے ایک چھپا ہوا دروازہ دریافت کیا جو تہہ خانے کی طرف جاتا ہے۔ فتنے کا مقابلہ نہ کر سکے وہ رکت آمیز سیڑھیاں اترے، ان کے دل سینے میں دھڑکتے رہے۔ تہہ خانہ سنسان اور بیہودہ تھا، ہوا ایک ناقابل بیان بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن ان کے تجسس نے انہیں آگے بڑھا دیا۔ مدھم روشنی میں انہوں نے دیواروں اور فرش پر عجیب و غریب نشانات کو دیکھا، وہ علامتیں جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، پھر بھی ان کی موجودگی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزش پیدا کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے مزید دریافت کیا، وہ ایک چھپے ہوئے کمرے سے ٹھوکر کھا گئے۔ اس کا داخلی دروازہ پھٹے ہوئے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ چیمبر کے اندر انہیں ایک پرانی کتاب ملی جو چمڑے سے بندھی تھی اور خاک میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دوسری دنیاوی چمک پیدا کی، گویا ان کی اپنی زندگی ہے۔ ان کے ذہن میں آنے والی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کتاب کھولی اور اندر لکھے خفیہ کلمات کو پڑھنے لگے۔ اونچی آواز میں کہے جانے والے ایک ایک لفظ کے ساتھ کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سرگوشیوں نے ہوا بھر دی، زور سے اور زیادہ خوفناک۔ اچانک کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ان کی ٹارچ ان کے گرد و پیش کو روشن کرنے میں ناکام رہی۔ گھبراہٹ نے انہیں کھا لیا کیونکہ انہیں احساس ہوا قدیم برائی کو بیدار کر چکے ہیں۔ سائے سے ایک جاندار نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ ایک عجیب و غریب وجود تھا، خواب اور حقیقت کا امتزاج۔ اس کے لمحے لمحے اعضاء باہر پہنچ گئے، خوف زدہ نومرو کو پکڑ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ مخلوق کی بے قرار بھوک کا شکار ہو گئے۔ ان کی چیخیں ویران گھر میں گونج رہی تھیں۔ آخری زندہ بچ جانے والی صرف ایما مخلوق کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر رات تک باہر نکل گئی، وہ جنگل میں ٹھوکر کھا گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور نقصان کا گہرا احساس اس پر بوجھل تھا۔ ریونس ووڈ کا قصبہ کبھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ایما ان ہملناکیوں سے پریشان تھی جو اس نے دیکھی تھی، ایک ویران بے جان شے بن گئی ہمیشہ کے لیے ان ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے جو اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ریونس ووڈ کے تاریک راز کو جانتی تھی، ایک ایسا راز جو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دے گا۔ لاوارث گھر انسانوں کے دلوں میں چھپے ہوئے اندھیرے کی ایک پریشان کن یاد دہانی کے طور پر کھڑا تھا، تجسس سے بہتے ہوئے اور ایک بار پھر دنیا پر چھائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔